نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ لہب۔ سورہ لہب جس کا دوسرا نام سورہ مسد بھی ہے، یہ ایک مکی صورت ہے، یعنی کہ یہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمات اور 77 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے چند ایک واقعات ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیتیں جب نازل ہوئیں، یعنی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورہ مبارکہ کی 5 آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کی دلیل دی، یعنی آپ اللہ کے نبی قرار پائے، جن پر اللہ تبارک و تعالی کی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ اور اس کے بعد جب سورہ مدثر نازل فرمائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے آپ کا مقام رسالت بھی بیان کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا لَهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی امت نہیں کہ جس میں میں نے کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ اب اللہ کے جو رسول ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ رسولا مبشرا و نذیرا، کہ وہ رسول ایمان والوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ وہ ایمان والوں کو اللہ کے انعام و اکرام کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ ایمان پر قائم رہنے کے بدلے جنت الفردوس کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ جہاں وہ ایک طرف مومنوں کو اللہ کی جنت کی نوید دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کے برعکس وہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی ڈراتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ارشاد ہوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا، کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ اب جب اللہ نے اپنے نبی کو نبوت اور رسالت عطا کی تو حکم دیا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا انذار کا۔ انذار کہتے ہیں ڈرانے کو۔ اور آپ پر یہ آیت کریمہ
نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ اللہ کے عذاب سے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، آپ پہلے ان کو ڈرائیے، انہیں سمجھائیے، انہیں باز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب جب اللہ نے یہ حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر پکارتے ہیں یا صباحا یا صباحا۔ اب عرب کے زمانے میں اس وقت یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی آفت آ جاتی، کسی کو لوگوں کو مدد کے لیے بلانا ہوتا تو وہ اونچی اونچی آواز سے یا صباحا پکارتا۔ اب لوگوں نے جب اپنے آس پاس یہ یا صباحا کی آواز سنی تو وہ دوڑے دوڑے صفا کی پہاڑی کی طرف چلے آئے اور وہاں پر جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیج دیا۔ اب جب سارے قریشی قبیلے جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنے کو تیار ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے، میری اس بات کو سچ مانو گے؟ تو ان تمام لوگوں نے جو وہاں اس وقت جمع ہوئے تھے، انہوں نے ایک ہی آواز میں، ایک ہی زبان میں کہا کہ ہم بے شک آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے، آپ صادق ہیں، آپ عدل کرنے والے ہیں۔ تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو کہ میں تمہیں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں۔ وہ خبر کیا ہے کہ اگر تم شرک سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کیا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب اسی مجمع میں ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، حقیقی چچا تھا، وہ موجود تھا۔ اب چچا سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے نا کہ وہ اپنے بھتیجے کا، اپنے سگے بھائی کے یتیم بیٹے کا ساتھ دے گا، ہر طرح سے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی مدد کرے گا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ حقیقی چچا وہی تو سب سے بڑا دشمن تھا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتا ہے، ابو لہب اپنی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتا ہے اور گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے تبًا لک اما جمعتنا الا لہذا، یعنی کہ نعوذ باللہ تم تباہ ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تم نے تو ہمیں بلا کر یہاں ہمارا وقت ہی ضائع کیا۔ نہیں، وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اسی ابو لہب کی اسی گستاخی کی وجہ سے نازل کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی ابو لہب کے گستاخانہ رویے کے نتیجے میں اس پر عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گستاخ کی گستاخی بالکل بھی پسند نہ آئی،
اور اللہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب بے ادبی یہاں پر کون کر رہا ہے؟ ایک کافر کر رہا ہے بے ادبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک کافر بے ادبی کر رہا ہے، اور جواب اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے دیا۔ اب یہ جو ابو لہب ہے، لہب عربی زبان میں شعلے یا انگارے کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ابو لہب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، ان کا ہمسایہ تھا، اور ان کے گھر ایسے تھے کہ بس ان کے گھروں کے درمیان میں ایک دیوار تھی۔ اب ہمسائے تو ایک دوسرے سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے کردار کا مشاہدہ وہ دن رات کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ سے ہمیشہ دشمنی، آپ سے ہمیشہ عداوت کا ہی شکار رہا۔ اس کا رویہ اتنا برا تھا کہ وہ اپنے گھر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتا کہ وہ اپنے گھر میں عبادت میں مصروف ہیں، تو وہ بدبخت انسان مردہ جانوروں کے بدبودار جسم، ان کی گلی سڑی آنتیں اٹھا کر لے آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتا۔ ان کے گھر کے صحن میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتا، اور جہاں کہیں ان کے گھر میں کھانا بن رہا ہوتا جس جگہ پہ، وہاں پر غلاظت پھینکنا یہ اس کا معمول بنا ہوا تھا۔ اب وہی ابو لہب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا، وہ ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے مقاصد میں ناکام کرنے کی کوشش کرتا۔ اب مفسرین نے یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ کے شان نزول کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کچھ ایسے واقعات جو کچھ عرصہ تک ہوتے رہے اور اس کے بعد میں یہ سورت نازل کی گئی۔ اب جیسے آج کل کے دور میں ہم بازاروں میں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں مختلف اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے، اسی طرح اس زمانے میں بھی بازار لگا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں کہیں کوئی بازار لگے یا کہیں لوگ جمع ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ان کو وہ توحید کی، رب تعالیٰ کی طرف بلاتے، ان کی رب کی دعوت دیتے۔ اب یہ بدبخت انسان ابو لہب یہ ہر ایسے موقع پر پہنچ جاتا اور آپ کے اس مقصد میں روڑے اٹکانے سے باز نہ آتا۔ اب ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے یہ عرض کیا کہ میں ایک دفعہ یہ بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے آگے چلتا جا رہا ہے اور وہ بلند آواز سے پکارتا جا رہا ہے کہ لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور وہ پتھر اس آگے جانے والے شخص پر پھینکے جا رہا ہے۔ اب اس شخص نے کسی سے پوچھا کہ یہ دو لوگ کون ہیں، یہ آگے جانے والا شخص کون ہے اور یہ پیچھے اسے پتھر مارنے والا شخص کون ہے؟ تو اس شخص کو بتایا گیا کہ یہ آگے جانے والا جو شخص ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں،
اور یہ جو ان کے پیچھے جا رہا ہے، جو ان پر لگاتار پتھر برسا رہا ہے، وہ انہی کا چچا ہے، جو کمبخت ہر ایسے موقع پر پہنچ جاتا ہے اور چلا چلا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کی بات ہرگز نہ سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ابو لہب ہر طریقے سے، ہر انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتا رہا، اور صرف وہ ہی نہیں، اس کا پورا خاندان اس میں شامل تھا۔ اس کے بیٹے اس سے 4 ہاتھ آگے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ ان کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں صاف صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے، انہیں نہیں چھوڑو گے، تو تمہاری اور میری بول چال، ملنا ملانا، ہمارا لین دین، آنا جانا سب بند، سب ختم ہو جائے گا اور تم میرا منہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ دھمکی دی اور اس کے نتیجے میں اس کے دونوں بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ اور اس کا بیٹا عتبہ، وہ تو اس قدر نفرت کی آگ میں جل رہا تھا کہ اس نے ایک دفعہ کہنے لگا کہ وَنَجْمِي اِذَا ہوا کے رب سے میں کفر کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے ان پر تھوکنے کی جسارت بھی کی۔ اس نے یہ ناپاک حرکت بھی کی جس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر فرما دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایک سفر میں وہ عتبہ ایک شیر کا شکار بن گیا۔ شیر نے اسے چیر پھاڑ ڈالا، مگر حیرت کی بات تھی کہ شیر نے نہ تو اس کا ناپاک خون پیا اور نہ ہی اس کا ناپاک گوشت کھایا۔ اس واقعے کی تفصیل ہمیں سورہ نجم میں بھی ملتی ہے۔ اب ابو لہب کے بیٹوں کے علاوہ اس کی بیوی کا بھی یہی دستور تھا۔ اس کی بیوی کا نام عروہ تھا۔ وہ اپنے خاوند کو ہر برے کام میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ خود جنگل جاتی تھی، وہ ٹہنیاں اکٹھی کرتی تھی، ان کو اپنے سر پر لاد کر لے کر آتی تھی، اور وہ کانٹے جو اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے وہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی کہ جب آخر شب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی طرف تشریف لے جائیں تو آپ کے پاؤں میں یہ کانٹے چبھیں۔ وہ ظالم میاں بیوی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو لہب کی گستاخی بہت ناگوار گزری، جس کے نتیجے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جن ہاتھوں کی ایک انگلی بے ادبی کے لیے اٹھی ہے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اسے اپنے مقصد میں کبھی کامیابی نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔
اور ایسا ہی ہوا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا، ایسا ہی ہوا۔ اللہ کا حکم پورا ہونے میں بالکل بھی دیر نہ لگی۔ ابو لہب بزدلی کے باعث بدر کی جنگ میں شامل نہ ہوا، اور بدر کی جنگ میں جس طرح مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی، تو ابھی اس شکست کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ ابو لہب کے جسم پر ایک چھالا نمودار ہوا، ایک دانہ نمودار ہوا۔ اب وہ دانہ، وہ چھالا کچھ ہی دنوں میں اس کے پورے جسم پر پھیل گیا۔ اس کے جسم سے ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، اس کا گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اب جب اس کے بیٹے اس کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو اسے، وہی بیٹے جن پر اسے بڑا فخر و غرور تھا، وہی اولاد، انہوں نے اسے ایک علیحدہ کمرے میں پھینک دیا، ایک علیحدہ کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ وہاں کئی روز تک پڑا رہا، پھر آخر کار انہوں نے اس کی حالت سے تنگ آ کر اسے اپنے گھر سے ہی نکال دیا، اور ابو لہب نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اب جان تو اس کی چلی گئی، لیکن اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کا کوئی بھی عزیز، اس کا کوئی بھی رشتہ دار، اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے قریب جانے کو بھی تیار نہیں تھا، اس کے قریب تک نہ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ جب اس کی لاش میں سے بدبو آنی شروع ہو گئی، اس کی لاش کی بدبو محلوں میں پھیلنا شروع ہو گئی، تو محلے کے لوگ اس کے بیٹوں کو لعنت و ملامت کرنا شروع ہو گئے۔ اب اس کے بیٹوں نے اتنا نہیں کیا کہ وہ خود سے اپنے باپ کی لاش کو ٹھکانے لگا دیں یا اپنے باپ کی لاش کو کہیں دفنا دیں، نہیں، اس کے بیٹوں نے کچھ حبشی غلاموں کو کرائے پر بلایا، یعنی انہیں کچھ رقم دی، اور انہیں اس کے عوض انہوں نے ان حبشی غلاموں کو اپنے باپ کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہا۔ ان غلاموں نے ایک گڑھا کھودا اور کچھ لکڑیاں لیں، ان لکڑیوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اتنی بڑی قوم اور اس کا اتنا بڑا سردار، جس کا شمار 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس میں ہوتا تھا، اور اس کا یہ حشر کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس کا کیا حال ہوا۔ اولاد تو کبھی بھی اپنے باپ کو یوں استغفر اللہ، اس حالت میں کبھی بھی اولاد اپنے باپ کو نہیں چھوڑتی۔ مرنے کے بعد بھی اولاد اپنے باپ کی لاش کو اس طرح گلتے سڑتے نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اولاد کے دل میں محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا وہی حشر ہوا۔ اس گستاخ کا یہ حشر، اس گستاخ کا یہ انجام، اللہ کے عذاب کے نتیجے میں اس کا یہ انجام تمام مکہ والوں نے دیکھا، اور مکہ والوں کو اس بات کی گواہی مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لہب کے ذریعے اس کی جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ لہب میں اس کے بارے میں فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اب اس کے خاندان کی سزا صرف وہ ابو لہب اور اس کے بیٹوں تک محدود نہیں تھی۔ اس کی بیوی، جس کا نام مروہ تھا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گھر گھر جا کر برائیاں کرتی تھی، اور اس نے اپنے گلے میں ایک بڑا موتیوں کا قیمتی ہار پہنا ہوتا تھا، اور وہ جب لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی تو وہ بڑے فخر سے یہ اپنے بتوں کے نام لے کر، ان کی قسمیں کھا کر، وہ بڑے فخر سے یہ کہتی تھی کہ میں اس قیمتی ہار کو بیچ کر بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے کسی کام میں خرچ کر دوں گی، یعنی وہ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔
اللہ تبارک و تعالی نے اسی قیمتی ہار کو اس کے گلے کا پھندا بنا دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حسب معمول وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل میں گئی، اور جیسے آج کل ہمارے دیہات میں آج کل بھی یہ رواج ہے کہ لکڑیوں کو ایک اکٹھا کر کے ایک رسی میں باندھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس رسی کا ایک سرا گھما کر اپنے کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ان لکڑیوں کو آسانی سے کھینچ لیا جاتا ہے، گھسیٹ لیا جاتا ہے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا ہوا تھا۔ اب وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آ رہی تھی، اور وہ رسا اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے رستے میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اب وہ گٹھا پیچھے ہٹا اور پیچھے ایک گڑھے میں گر گیا، اور وہ رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی۔ اس کا دم گھٹا اور وہ وہیں مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ سورہ لہب، جس کو ابو لہب کی گستاخی کے نتیجے میں نازل کیا، اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اور اس کے انجام سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ کبھی بھی انبیاء کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کبھی بھی انبیاء کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ورنہ دنیا و آخرت میں لعنت اور عذاب کے حقدار ہوگے۔ دنیا میں بھی لعنت، دنیا میں بھی عذاب ملے گا، جیسے کہ ابو لہب نے دنیا میں بھی تکلیف دیکھی، اپنی زندگی میں بھی تکلیف دیکھی، اور آخرت میں تو اس کا عذاب اسے ملنا ہی ہے۔ اس کی بیوی جس کو دنیا میں ہی پھانسی لگی، اور آخرت میں بھی اسے دوزخ کا عذاب ملے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی، ذرا سی بھی گستاخی کرنے سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔